بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ فیصل آباد پریس کلب میں ہونے والے ایک تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ہے۔ اس تعزیتی ریفرنس میں جو آصف قادری، رضوان ہندل، محمد نعیم، ارشاد علی صابری، غلام غوث اور سرور جو کہ پچھلے دنوں کچھ عرصے میں جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ کل تک ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، آج چلے گئے، ان کا یہ تعزیتی ریفرنس تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تعزیتی ریفرنس جو میڈیا انڈسٹری کی جو ڈاؤن فال ہے، میڈیا انڈسٹری کے جو ادارے ہیں، ان کی موت کا بھی ایک تعزیتی ریفرنس ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ کیونکہ فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مانچسٹر ہے، لیکن یہاں پر جو بڑے بڑے جو ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جن میں دنیا ہے، ایکسپریس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 92 ہے، نئی بات میڈیا گروپ ہے، اور دوسرے جو گروپس میں امن بھی بند ہو گیا اور کچھ لوکل پیپرز بھی بند ہو گئے، یہ ان کا بھی تعزیتی ریفرنس تھا۔ انہوں نے کیا ہے، ان کا تعزیتی ریفرنس ہم نے منایا کیوں؟ کہ انہوں نے حکومت سے اربوں روپے کے اشتہارات تو لے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو فوت شدہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا مجھے فالج ہو گیا، کسی نے کہا مجھے برین ہیمریج ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے جناب بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی ادارے کو، کسی کو جو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی وجہ سے نا ان کو ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کرنا پڑ گئی، لیکن اشتہارات یہ پورے لے رہے ہیں۔ ہماری اندھی گونگی بولی حکومت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو ادارے اربوں روپے کے اشتہارات لے رہے ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جن کے مالکان کون ہیں۔ کوئی سگریٹ بیچنے والا ہے، کوئی پان بیچنے والا ہے، کوئی گھی بیچنے والا ہے، کوئی سکول چلانے والا ہے، کوئی زمین بیچنے والا ہے، کوئی پراپرٹی کے فراڈ کرنے والا ہے۔ یہ مالکان ہیں ان اداروں کے، کوئی سیاستدان بھی ہے۔ مجھے بتائیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ عوام کو حقائق دکھانے کے لیے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کے ادارے بنا لیے؟ نہیں بھائی، انہوں نے اس لیے نہیں یہ میڈیا کے ادارے بنائے کہ یہ عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے، انسانی حقوق کی پامالی کو دکھائیں گے، انصاف دلائیں گے۔ نہیں، انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ادارے بنائے، اور جب یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے، جب انہوں نے اپنے ایف بی آر سے بھی خود کو سیو کر لیا، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں سے بھی اپنے آپ کو سیو کر لیا، اور جو مافیاز ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو سیو کر لیا، اور پہلے سے جو میڈیا گروپس انہیں تنگ کرتے تھے، اشتہارات ان سے مانگتے تھے، ان سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس وقت انہوں نے کہا اب تو ہم اربوں روپے کے جو ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں، اب اس کی ڈاؤن سائزنگ کریں، اس کی رائٹ سائزنگ کریں، اور اس کے نام پر انہوں نے پھر ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کرتے کرتے لوگ کوئی 12 سال سے، کوئی 14 سال سے، کوئی 16 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے اداروں پہ کام کر رہا تھا، ان کو 1 ماہ کی تنخواہ دے کے گھر پہ بھیج دیا۔ کچھ لوگ آئی ٹی این کورٹ گئے، وہاں سے انہیں تھوڑا بہت لیو ملا۔ باقی مجھے بتائیں، آپ جرنلسٹ ہو، صحافی ہو، میرے بھائی ہو، آپ نے ساری عمر گزار دی لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، آپ نے اپنے بچوں کے حقوق جو ضائع کر دیے۔ جب آپ کو نوکری سے نکالا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماں کے، آپ کی بہن کے، آپ کے بچوں کے، آپ کی بیوی کے کیا حالات ہوئے، آپ کے کیا حالات ہوئے، آپ کون سے ذہنی کیفیت سے گزرے، آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا، کیونکہ یہ اندھی گونگی بولی حکومت انہیں اشتہارات دے رہی ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ تم نے جس بیس پہ ہم سے اشتہارات لے رہے ہو، اس بیس پہ بھائی ملازمین جو رکھے تھے اس کا والیوم اتنا ہی ہے، بڑا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے تم میرے سے 10 ارب کے اشتہارات لے رہے تھے، تو آپ کا ایچ آر جو ہے وہ 3200 تھا، اب وہ 1400 کیوں رہ گیا ہے؟ بھائی اشتہار تو آپ نے 5 ارب سے لے کے 7 ارب کے کر لیے،
اور آپ نے جو ملازمین جو ہے ان کی تعداد جو ہے 3200 سے کم کر کے 1400 کر دی ہے. یہ کس کا فرض ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ حکومت کا فرض نہیں ہے کہ وہ عوام کو روزگار دے؟ کیا صحافی عوام میں شامل نہیں ہوتے؟ کیا عوام کو روزگار دینا حکومت کا کام نہیں؟ تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ آپ اندھے ہیں، آپ کی وزارتیں اندھی ہیں. شہباز شریف صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بڑے بڑے اچھے اقدامات کیے، تو آپ نے ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کرنا جو آپ سے اربوں روپے کا فائدہ لے رہے ہیں لیکن ورکرز کو گھروں میں بھیج رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. میرا رضوان ہندل جو کہ اس ٹینشن میں مارا گیا تھا کہ اس کے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، اس ٹینشن کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا. اسی طرح روز لوگ جو ہیں بیماریوں کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں جا رہے ہیں. تو ہمارا حکومت سے اس پروگرام کے ذریعے مطالبہ ہے کہ پچھلے کم از کم 5 سال کا آڈٹ کرایا جائے. 5 سال سے لے کر آج تک جتنے انہوں نے پہلے آپ کو ملازمین ظاہر کیے تھے اور کتنے اشتہارات لیے تھے، جتنے ملازمین 5 سال پہلے ظاہر کیے اس تو آج دیکھیں آج اسے زیادہ ہیں اور اشتہارات کا والیوم بڑھا ہے. تو ان کے ملازمین کا والیوم بھی بڑھنا چاہیے. اگر اشتہارات کا والیوم کم ہوا ہے پھر ملازمین کا والیوم جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اشتہارات کا والیوم ہماری انفارمیشن کے مطابق 2 سے 3 گنا بڑھا ہے اور ملازمین 2 سے 3 گنا کم ہوئے ہیں. اس لیے اس کا آڈٹ کروایا جائے، ایک اسپیشل کمیشن بنایا جائے اور جن لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے ان کو تمام واجبات سمیت انہیں بحال کروایا جائے اور ان اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ کسی کو بلا وجہ فارغ نہیں کریں گے. اگر کسی کو فارغ کرنا ہے تو اس کی پراپر چارج شیٹ بنائیں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ ایک تنخواہ دیں اور فارغ کر کے گھر بھیج دیں اور خود اپنے پان سگریٹ، اپنے سکول کے معاملات، کالجوں کے معاملات، پراپرٹی کے معاملات، میڈیکل کالج کی سیٹیں لیتے رہیں، پراپرٹی کو ادھر سے ادھر کرتے رہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتے رہیں. یار یہ تو زیادتی ہے. پھر اگلا جہان بھی تو ہے نا، آگے بھی تو جانا ہے، دیکھنا ہے کون رہا ہے ادھر. کوئی رہا ہے ادھر؟ نہیں رہا، آپ نے بھی نہیں رہنا. تو خدا را بہت لوٹ مان کر لی. حکومتوں وقت خاص طور پہ میں نون لیگ حکومت سے کہوں گا، بظاہر آپ کی ہی حکومت ہے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں. آپ نے ہمیشہ جرنلسٹوں کے لیے بڑے اہم اقدامات کیے ہیں اور جرنلزم برادری خاص طور پر فیصل آباد کی جرنلزم برادری آپ سے امید کرتی ہے کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ہماری سی ایم مریم صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بھائی جان بھی اس چیز پر توجہ دیں کہ یہ جو ایک استحصال ہو رہا ہے عوام کا، یہ استحصال کی ذمہ داری آپ پہ بھی براہ راست نہیں ہوتی لیکن بالواسطہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اجازت دیں. اللہ حافظ.